آج کا ہمارا جو درس کا سلسلہ ہے، اس میں آج 21 رمضان المبارک ایک اسلام کی عظیم ہستی جن کا یوم شہادت میری مراد امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مولا علی کے ذکر کی برکت سے ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین، اور ہم سب کو مولا علی شیر خدا کا صدقہ بروز محشر بے حساب جنت میں داخل عطا فرمائے، آمین۔ کون علی؟ وہ علی جن کی شان یہ ہے، وہ علی جس کا کام سب سے اعلیٰ، جس کا نام سب سے اعلیٰ، وہ علی جس کا نسب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، جس کا نصیب سب سے اعلیٰ۔ کون علی؟ جو خود امام الاولیاء۔ کون علی؟ جن کی زوجہ سیدۃ النساء، جن کا بڑا شہزادہ امام الاسقیاء، جن کا چھوٹا شہزادہ سید الشہداء امام کربلا۔ مولا علی شیر خدا وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کو میرے آقا نے ہاتھ پکڑ کر فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اے لوگوں سن لو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا والدہ نے نام حیدر رکھا۔ کیا نام رکھا؟ حیدر۔ آپ کو حیدر قرار بھی کہا جاتا ہے۔ حیدر کا معنی ہوتا ہے شیر، حیدر کا معنی شیر۔ آپ کا نام رکھنے کی وجوہات بھی علماء نے بیان کیا کہ آپ کو حیدر کہا کیوں گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خیبر کی فتح کا اعلان فرمایا، پہلے لشکر گیا خیبر کے قلعے پر، واپس لوٹ آیا، دوسرا گیا واپس لوٹ آیا، پھر حضور نے اعلان فرمایا صبح جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ ہر صحابی کی تمنا تھی نماز فجر کے بعد سارے صحابہ پیچھے ہیں، ہر بندے کی تمنا ہے نام میرا آئے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے امارت کی کبھی تمنا نہیں کی میں امیر بنایا جاؤں، کسی لشکر کا مجھے امیر بنا جائے، تمنا نہیں تھی، لیکن جب حضور نے سند دی تھی نا کہ صبح جھنڈا ملے گا اسے جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے دے گا، یہ فتح کی بشارت سن کر میرا دل بھی کہہ رہا تھا کہ جھنڈا مجھے دیا جائے۔ ہر صحابی فجر کے بعد حضور جب آپ نے نماز پڑھائی ہے، پیچھے صحابہ نے نماز پڑھنے کے بعد انتظار میں ہیں، کون خوش نصیب ہے جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جھنڈا عطا فرماتے ہیں، کیونکہ یہ تو صحابہ کا یقین تھا کہ فتح تو ضرور ہوگی، کیونکہ آمینہ کے لال نے سند عطا فرما دی ہے، حضور نے بتا دیا فتح ہوگی، لیکن خوش نصیب کون ہے اس کا اعلان باقی ہے۔ جب صبح ہوئی ہے صحابہ بیٹھے ہیں، حضور نے فرمایا علی کہاں ہے؟ تو عرض کی گئی علی کی آنکھ میں آشوب چشم ہے، پانی بہ رہا ہے آنکھ سے، تو وہ حاضر نہیں ہو سکے، فرمایا بلاؤ علی کو۔ حضرت علی حاضر ہوئے، میرے آقا نے اپنا لعاب اقدس لگایا، یہ وہ لعاب اقدس ہے جو حضرت جابر کے کھانے میں آ جائے اللہ برکت عطا فرما دیتا ہے، حضرت صدیق اکبر کی پنڈلی پر لگ جائے تو تریاق کا کام کر دیتا ہے، اسی طرح یہ عبداللہ بن عتیق کی پنڈلی پر لگ جائے تو تریاق کا کام کر دیتا ہے، حضرت قتادہ کی آنکھ پر لگ جائے تو درست فرما دیتا ہے، یہ وہ لعاب اقدس ہے۔ مولا علی شیر خدا کی آنکھ پر حضور نے جب لگایا تو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی، اور پھر ایسی شفا دی کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا لے کر خیبر پہنچے۔ خیبر میں جب آؤ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر مرحب تھا، مرحب باہر نکلا، کیا ہوا؟ حضرت نے فرمایا لڑنے کے لیے آیا ہوں، پہلوان بنتا ہے تو لڑ۔ اس نے کہا کہ پہلے بھی بہت سارے آئے، وہ بھی دروازہ بجاتے رہے، اگر پہلوان ہے تو دروازہ کھول کے دکھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سے مرحب، مرحب کسے کہا جاتا ہے؟ علماء نے لکھا مرحب اس پہلوان کو کہتے ہیں جو 1000 آدمی کا اکیلا مقابلہ کرے اور اس پر غالب آ جائے، 1000 کو پچھاڑ دے اس پر غالب آ جائے، اس کو مرحب کہا جاتا ہے۔ اور یہ عام بلا نہیں تھی مرحب، آپ نے خیبر کو سنا ہوگا لیکن نام بھی سنا ہوگا مرحب کا، یہ عام نہیں تھا 1000 بندے کا جو مقابلہ کرے، اور یہ اتنی بڑی بلا تھی 2 من کی زرہ پہن کے گھومتا تھا، 2 من کی خالی زرہ تھی جو یہ اپنے جسم پر پہن کے گھومتا تھا، اتنا بڑا پہلوان تھا، اس کو اپنی پہلوانی پر گھمنڈ تھا۔ اور اس نے اندر سے کھڑے ہو کے کہا کہ علی، اس نے پوچھا کہ تجھے پتا نہیں ہے
میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا کون ہے؟ کہا انا المرحب، میں مرحب ہوں۔ جب اس نے یہ کہا تو حضرت علی نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، تجھے پتہ نہیں ہے میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے۔ اب علماء نے رکھا کہ آپ کو حیدر، آپ نے بیان کیا سامنے، حیدر کہاں کیوں گیا؟ کہا کہ اصل میں وجہ یہ تھی کہ مرحب اس نے بڑے بڑے لوگ دیکھے تھے، تو اس کہنے لگا بڑے آئے چلے گئے، فتح نہیں ہوا قلعہ۔ تو حضرت علی نے فرمایا پہلے جو آئے تھے وہ چلے گئے، میں آیا نہیں ہوں، میں بھیجا گیا ہوں، مجھے کسی نے بھیجا ہے اور میں جاؤں گا نہیں، تیرا کام تمام کر کے واپس جاؤں گا۔ یہ حضرت علی نے فرمایا۔ اور جب آپ نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں جس کا نام میری والدہ نے حیدر رکھا، تو وہ سنا، گھبرایا۔ یہ کیا تھا؟ علماء نے لکھا اشارہ تھا۔ اصل میں مرحب نے ایک دن پہلے یہ خواب دیکھا، بعضوں نے لکھا ہے پہلے دیکھا، بعضوں نے لکھا ایک دن پہلے اس نے یہ خواب دیکھا تھا کہ یہ جنگل کے اندر ہے اور ایک شیر نے اسے پچھاڑ دیا ہے، ایک شیر نے اس کو دبوچ لیا ہے، اور یہ بڑا ڈرا لگا تھا کہ یہ شیر نے مجھے خواب کے اندر دبوچے ہے کیا؟ تو حضرت علی نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، حیدر شیر کو کہتے ہیں۔ فرمایا جو خواب کے اندر حضرت علی کو اللہ نے بتا دیا، آپ نے اس کو بتایا جو خواب کے اندر تو دیکھ کے ڈر رہا ہے نا، وہ شیر اور کوئی نہیں تھا، وہ رب نے میرا ہی تجھے نظارہ کرایا ہے، میں تجھے تمام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیدر آپ کو کہا گیا، حیدر کی بڑی علماء نے زبردست توجیہ بھی بیان کی ہے۔ ہم شیر بھی سنتے ہیں جس کو عربی کے کئی نام ہیں۔ شیر اگر اپنی پچھاڑ کے اندر بیٹھا ہو نا تو اس کو اسد کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اسد۔ اگر یہ پنجے کھول لے اور تھوڑا ہلنا جلنا شروع ہو تو اس کو غضنفر کہا جاتا ہے، شیر کو، یہ غضنفر ہوتا ہے۔ پھر یہ جب اپنے شکار پر نگاہ ڈال دے تو اس کو زیغم کہا جاتا ہے۔ اپنے پنجے پچھاڑ کے اندر ہے تو اسد ہے، باہر اپنے ہل جل شروع کرے تو غضنفر ہے، پھر شکار پر نگاہ ڈالے تو پھر زیغم ہے، اور جب شکار کو پکڑ لے اس وقت حمزہ ہے، اور جب یہ شکار کو روک کر سانس اس کا دبوچ لے تو پھر اس کو عباس کہا جاتا ہے، اور جب شکار کو پھاڑ کر رکھ دے تو اسے حیدر کہا جاتا ہے۔ تو آپ کو جو لقب ملا ہے، ٹائٹل ملا ہے، آپ کو اسد اللہ بھی کہا جاتا ہے اور آپ کو حیدر کرار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کے نام کی وجہ ہے، اور نام بھی بڑا پیارا کمال والا ہے، قربان جائیے۔ آپ نے حیدر سنا، مولا علی کا نام علی ہے۔ علی کے بارے میں علماء نے بڑا پیارا نکتہ لکھا ہے کہ اہل عرب کہتے ہیں کہ ہم نے کسی نام کو بگاڑنا ہو تو اس کے شروع سے لفظ ہٹا کے واو لگا دیتے ہیں۔ جیسے عتیق ہے، عتیق کا شروع والا عین ہٹا کے واو لگا دے تو وتیق بن جائے گا، اس کا کوئی معنی نہیں۔ فرماتے ہیں یا اس کا واو شروع میں لگاتے ہیں یا آخری حرف مٹا کے اس میں واو لگا دیتے ہیں۔ جیسے عتیق ہے تو کاف ہٹا کے عتیب لکھ دیں، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ تو اہل عرب نام مٹائیں تو شروع میں مٹا کر واو یا آخر میں مٹا کر واو ڈال دیتے ہیں، نام گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ لیکن علی کا نام بھی کمال والا ہے کہ اگر کوئی اس کو مٹانا چاہے، عین کو مٹا کے واو لگائے تو علی سے ولی بن جاتا ہے۔ یہ بھی کمال آپ کو عطا دیا گیا، علی سے ولی بن جاتا ہے۔ اور اگر علی کے یا کو ہٹا کے آخر میں واو لگائے تو پھر بھی بگڑتا نہیں، پھر علی سے علو بن جاتا ہے۔ علی کہتے ہیں بلند کو، اور علو بن جائے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے بلندیوں کے عروج پر پہنچنے والا۔ تو یہ بھی مولا علی کا ٹائٹل ہے۔ اور قربان جائیے جب مرحب سامنے آیا اور مولا علی حیدر کرار نے جب وار کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تلوار کا یہ عالم ہے، جب آپ چلاتے تھے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یہ آپ نے سنا ہوگا، لا فتح الا علی، جوان کوئی نہیں ہے علی کے علاوہ۔ علی ایسا جوان ہے کہ اگر تلوار ذوالفقار حیدری ہونا تو جس کے ہاتھ میں جچتی ہے، جس کے ہاتھ میں ذوالفقار حیدری چلتی ہے، اسے شیر خدا کہا جاتا ہے۔ لا فتح الا علی، کوئی جوان نہیں مگر علی، لا سیف الا ذوالفقار، کوئی تلوار نہیں مگر ذوالفقار۔ اور یہ ذوالفقار حیدری جب چلتی تھی، علماء نے لکھا ہے مولا علی نے جب بھی جنگ کے میدان میں وار کیا تو دشمن کو دوسری ضرب کی حاجت نہیں تھی، پہلے وار پہ دو ٹکڑے ہو کر گرتا تھا۔ یہ حضرت علی کی ضرب تھی۔ علماء نے یہاں تک لکھا مولا علی کی جب تلوار چلتی
ایسی ٹکڑے کر کے زمین پر لگتی، مٹی اڑتی، بعضوں نے لکھا کہ مٹی پکار کر کہتی تھی مولا علی کی ضرب سے محفوظ فرما۔ اور یہ جب تلوار چلتی ہے تو یہ آواز آتی ہے، آپ دیکھتے ہیں تلواروں کے اندر سن سن یہ آواز آتی ہے تلواریں جب چلتی ہیں، سن سن کے علماء نے حروف بیان کیا کہ ابجد قمری میں یہ تعداد غالباً 90 بنتی ہے، اور علی کے نام کو بھی ابجد قمری میں دیکھا جائے تو 90 بنتی ہے، تو عدد غالباً ان کا ایک ہے، جو سن سن کا وہی علی کا ہے، تعداد ایک بنتی ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ یہ بھی ابجد قمری بھی بتا رہا ہے کہ جب تلوار چلتی تھی ذوالفقار حیدری تو یہ سن سن تو آواز تھی، لیکن یہ سن سن ابجد قمری میں دیکھیں تو پھر یہ بتاتی ہے کہ تلوار بھی علی علی کر کے چلا کرتی تھی۔ تو یہ شیر خدا مولا علی رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ آپ کو کیا کیا کمالات عطا ہوئے، یہاں تک کہ حضور نے جو ٹائٹل عطا فرما دیا وہ اتنا بڑا ٹائٹل ہے، اتنا بڑا ٹائٹل ہے کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا لوگو میں مولا اس کا علی مولا۔ آج لوگ کہتے ہیں اللہ بھی مولا تو یہ بھی مولا، تو یہ کیا یہ درست ہے؟ یہ شرک تو نہیں ہو جائے گا؟ ہم نے کہا بھائی ہمیں کیوں کہتے ہو، ہم تو مولا نہیں کہہ رہے، یہ تو حضور نے فرمایا ہے من کنت مولا ہو تو ھذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو یہ تو مولا کا ٹائٹل تو حضور نے خود دیا ہے، اگر شرک ہوتا تو حضور تعلیم نہ دیتے، منع کرتے۔ شرک نہیں ہے، اللہ حقیقی مولا ہے اور علی کو مولا اللہ کی عطا سے بنایا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم اپنی زبان کے اندر سمجھیں اس کو، اگر وسوسہ ذہن میں آئے، ہمارے ہاں لوگ اردو میں مولانا صاحب کو پکارتے ہیں جب کہتے ہیں فلاں مولانا آ رہا ہے، کیا کہتے ہیں؟ مولانا، مولانا فلاں صاحب، مولانا فلاں صاحب، مولانا کہتے ہیں۔ تو پھر تو ہم یہ کہیں گے یہ بھی مولانا اور اللہ بھی مولانا۔ قرآن نے تو اللہ کے بارے میں کہا ہے مولانا، قرآن کے الفاظ ہیں انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ قرآن کی آیت ہے۔ انت مولانا، تو ہمارا مولانا ہے، یعنی رب کے لیے استعمال ہوا ہے مولانا کا لفظ۔ اور اگر یہ شرک ہوتا ہے تو پھر اللہ کے لیے مولانا استعمال ہوا تو لوگوں کو مولانا نہیں لگانا چاہیے۔ اگر مولوی مولانا لگاتا ہے تو پھر ہم پوچھیں گے حضرت یہ تو مولانا، اللہ بھی مولانا، قرآن کہہ رہے ہیں اللہ مولانا، آپ اپنے مولوی صاحب کو کہہ رہے ہیں مولانا، تو یہ شرک نہیں ہوگا؟ تو پھر کہتا ہے نہیں نہیں، اللہ تو حقیقی مولانا ہے اور یہ ہمارے مولانا جو ہے یہ اللہ کی عطا سے مولانا بنے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جس نہج پہ تم کہہ رہے ہو ہم بھی یہی کہتے ہیں، اللہ حقیقی مولا ہے اور مولا علی اللہ کی عطا سے مولا ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں داتا علی حجویری، داتا اللہ ہی ہے اور اللہ نے جس کو دنیا میں داتا بنایا وہ داتا علی حجویری گنج بخش ہیں۔ تو پتہ چلا یہ وسوسے ہیں، کوئی حقیقی سلسلہ اس کا کچھ نہیں ہے۔ حقیقت میں مالک و مولا اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ بزم کائنات کے اندر کوئی نبی ہو یا ولی ہو کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی مالک حقیقی ہے، یہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے، اللہ ہی مالک حقیقی ہے، لیکن وہ رب کریم چاہے تو غوث اعظم کو ولایت کا تاج دے کے بزم کائنات کے اندر اولیاء کا سردار بنا دے، چاہے تو حضور کو نبوت کا تاج عطا فرما کے پورے نبیوں کا سردار بنا دے، اور چاہے تو لاہور میں رہنے والے اس گنج بخش فیض عالم کو داتا کا ٹائٹل عطا فرما کے چرچے کروا دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، دنیا عالم اسباب ہے، دنیا کے اندر یہ سلسلے ہو سکتے ہیں، حقیقی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور اسی طرح مولا علی کے لیے اگر یہ ٹائٹل استعمال ہوتا ہے مولا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، تو یہ ہماری زبانی نہیں، یہ تو حدیث بیان کرتی ہے، اور حدیث بیان کرتی ہے تو ہم بھی بیان کریں گے۔ اور یہ بات بھی مزے کی آپ کو بتا دوں، جو چیز ہم بیان کر رہے ہیں دوسرے فرقے کے مولویوں نے بھی اب بیان کرنا شروع کر دیا کہ بھائی مولا علی ہیں مولا، کیونکہ یہ حضور نے بیان کیا ہے۔ ان کو بھی اب پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے کہ ہمارا اعتراض فضول ہے، کیونکہ اگر ہم یہ اعتراض کریں تو یہ تو حضور پر ہوتا ہے۔ انہوں نے تو نہیں کہا، یہ تو حضور نے مولا کا ٹائٹل عطا فرمایا، تو ہم تو یہ حضور کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ تو پھر ان لوگوں نے بھی پھر اپنے لوگوں کو جب کہا نا کہ مولا علی، تو لوگ بڑے حیران ہونے لگے، پہلے تو منع کرتے تھے اب مولا کہنا شروع کر دیا۔ تو خود ہی کہہ رہا ہے اپنے لوگوں کو بھائی پریشان کیوں ہو رہے ہو،
حضور نے مولا کہا ہے تو پتہ چلا کہ الحمدللہ 1400 سال سے جو صحابہ و تابعین اولیاء کاملین کے عقائد و نظریات ہمارے پاس چلتے آ رہے ہیں، الحمدللہ اہل سنہ اسی پر کاربن اور اسی کے مطابق چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے فیضان سے اللہ ہمیں مالا مال فرمائے، انہی کی محبتوں میں ہمیں سلامت رکھے، ان کے بغض سے اللہ محفوظ فرمائے۔ کئی ہیں جو صحابہ میں ابو بکر سے چڑھے ہیں، علی سے چڑھے ہیں، کوئی عمر سے بغض کر بیٹھا، کوئی میرے معاویہ سے بغض کر بیٹھا۔ صحابہ کی جماعت ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں نے قرآن پڑھا اللہ ان سے راضی ہے، اللہ سے راضی۔ تو ہمارا کیا، ہم درمیان کے اندر اگر کوئی نقص کا جملہ بولیں گے اپنی آخرت برباد کریں گے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، ابو بکر کو دیکھو، مولا علی کو دیکھو، آپس میں ان کی محبتوں کے سلسلے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا علی اور ابو بکر صدیق آمنے سامنے ہے، صدیق اکبر نے جب علی کا چہرہ دیکھا نا مسکرا دیا۔ آپ کہیے سبحان اللہ، بڑی مزے کی بات ہے، کہیے سبحان اللہ۔ ہمارے عقیدے کی عکاسی کرتی ہے، کہیے سبحان اللہ۔ حضرت علی نے دیکھا مسکرا دیے، حضرت صدیق اکبر مسکرا دیے۔ مولا علی نے پوچھا ہے ابو بکر کیوں مسکرائے؟ کہا مجھے آپ کا چہرہ دیکھ کر حضور کی حدیث یاد آ گئی۔ فرمایا کیا حدیث یاد آئی؟ کہا حضور نے فرمایا تھا پل صراط کو پار وہی کر سکے گا جس کے دل میں علی کی محبت ہو۔ سبحان اللہ۔ ارے جانا ہے نا پل صراط کے بعد تو حب علی کو دل میں رکھنا ہوگا اور ایسی محبت رکھنی ہوگی۔ حب علی جس کے دل میں ہوگی پل صراط پار کرے گا۔ اور شیر خدا کی محبت ہے نا، حضرت ابو بکر صدیق نے سنا، اب جگمگا رہے ہیں، صدیق اکبر بیان کر رہے ہیں، مولا علی نے پھر مسکراہٹ کا سلسلہ رکھا۔ ابو بکر نے پوچھا علی تم کیوں مسکرائے؟ میں تو مسکرایا وجہ تھی، آپ کیوں مسکرائے؟ کہا اے ابو بکر تجھے دیکھ کر مجھے بھی حضور کی حدیث یاد آ گئی۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو کیا حدیث یاد آئی؟ کہ حضور نے فرمایا تھا علی سند تو ہے جنت کی، جانے کا معیار ہے، لیکن علی سند جنت کی اسے عطا کرے گا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی۔ تو پتہ چلا ابو بکر کی محبت اور مولا علی کی محبت یہ آپس میں شیر و شکر تھے، جن کے دل میں شیخین کی محبت سما جائے، مولا علی کی سما